السلام علیکم جی، میں ہمارے علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ راولپنڈی کے ہائی سیکیورٹی والے عسکری اپارٹمنٹس میں ہنا جاوید کے لرزہ خیز قتل نے پورے ملک کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا ہے۔ باتھ روم کے شاور سے لٹکتی ہوئی لاش، پیٹھ پر بندھے ہوئے ہاتھ، منہ میں ٹھوسا گیا کپڑا اور گلے میں کسی ہوئی تار۔ آپ سوچیں کہ امیجن کریں کہ کتنا خوفناک منظر ہوگا یہ۔ کیا یہ واقعی ڈکیتی کی واردات تھی یا پھر گھر کے اندر ہی رچایا گیا ایسا خوفناک ڈرامہ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر ہی ہم نے آج کل شیطانوں کو پالا ہوا ہے کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ لاش کے منہ سے خون اور جھانک نکلنے کے آثار بھی پائے گئے۔ نومبر میں شادی کرنے والی ہنا، اس کے ساتھ آخری گھنٹوں میں کیا کچھ ہوتا رہا، کس طرح سے بے دردی سے اس کو مارا گیا، کون کون ملوث تھا، کیوں اس کو مارا گیا، اس کا کیا قصور تھا، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے جی، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہر وہ انسان جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے ویڈیو لازمی دیکھنا بنتی ہے، کیونکہ ہم اپنی بچیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن ہم کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ راولپنڈی کا علاقہ لال کرتی میں 45 سالہ ہنا جاوید کے قتل کا مقدمہ ان کے بھائی کی مدعیت میں تھانہ سول لائنز میں درج کیا گیا۔ پولیس نے مقدمے میں ہنا کا شوہر فیصل اصغر، اس کا نام ہے، ان کے گھر کا ملازم ذیشان، اس کا نام ہے، اس کو گرفتار کیا ہے، جبکہ جو ہنا کے اہل خانہ ہیں انہوں نے ہنا کے سسر اصغر علی فیاض کو بھی فوری طور پہ گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہنا کے بھائی کی مدعیت میں FIR درج ہوئی ہے۔ اس کے مطابق ان کی بہن کی لاش گھر کے باتھ روم سے ملی۔ الزام عائد کیا گیا ہے کہ ہنا کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے، ان کے منہ میں کپڑا ٹھوسا گیا تھا، جبکہ گلے میں تار بھی باندھی گئی تھی۔ کیس میں سب سے خوفناک اور ان کی سنسنی خیز موڑ اس وقت آیا جب مقتولہ کے سسر، جو کہ ریٹائرڈ سرکاری افسر اصغر علی ہیں، انہوں نے پولیس کو کال کر کے دعویٰ کیا کہ گھر میں چور گھس آئے ہیں، لیکن شواہد نے اس ڈکیتی کے ڈرامے کا فوراً پول کھول دیا۔ چور گھس آئے ہیں، ڈکیت گھس آئے ہیں، تم لوگوں کو کچھ نہیں کہا، اس لڑکی کو بے دردی سے مار دیا۔ خیر، مقتولہ ہنا جاوید کی شادی کی بتاؤں بات تو نومبر 2025 میں ڈیوٹی پر معمور ڈاکٹر فیصل اصغر سے ہوئی تھی۔ مقتولہ کے بھائی نے FIR میں سنسنی خیز انکشاف کیا کہ فیصل اصغر کی یہ دوسری شادی تھی اور اس کی پہلی بیوی ارم نے بھی شدید تشدد اور بدسلوکی کی وجہ سے طلاق لی تھی۔ جب آپ کو پتہ تھا کہ ایک بندہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کی طلاق کیوں ہوئی، اس کی بیوی پر وہ ظلم و جبر کرتا تھا، تو ہم اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے درندوں سے کیوں کر دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہماری باری وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ ستر جائے گا، وہ اچھا ہو جائے گا، پچھلی والی بیوی جھوٹ بول سکتی ہے، ایسا نہیں ہوگا، یہ تو بیچارہ ہے۔ اینڈ دیکھیں، اس پہ تو اسے تشدد کرتا تھا، یہاں تو پکڑ کے اس کو مار ہی دیا۔ اچھا جی، اب جو پہلی بیوی کی کہانی ہے، اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو بندہ ہے، جو شوہر ہے اس کا، یہ پروفیسر ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی میں یہ پڑھاتا رہے۔ خیر، پہلی طلاق اس کی اس لیے ہوئی تھی کہ پہلی بیوی کو مارتا کٹتا تھا اور اس نے اس لیے طلاق لی تھی کہ مجھے بہت مارتا ہے، بڑا تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ ہنا کو بھی شادی کے بعد سے مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب فیملی کو یہ بات پتہ تھی، جب والدین کو پتہ تھی کہ نومبر سے لے کے اب تک وہ صرف تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا، تو ہم کیوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں پلیز، میں کوئی فیملی کے ساتھ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی، آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کو ان کے جنازوں سے پہلے گھر لے آئیں۔ اگر مجھے پتہ چلے، میں اپنے بلی کے بچوں کی بات کروں گی، میں ایک کیٹ لور ہوں، کہ میرے بچوں کو اگر کوئی مار رہا ہے تو میں آپ خود سوچیں کہ کیا میں ان بچوں کو، ٹھیک ہے، جو میرے بچوں کو اتنی بے دردی سے مار رہا ہے، اتنی خوفناک طریقے سے مار رہا ہے، میں کبھی تصور بھی نہیں کروں گی کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس جگہ پہ رہیں جہاں پہ میرے بچوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ تو انسان کا بچہ، آپ کی بیٹیاں بڑی ویلیو رکھتی ہیں۔ اگر ایک بندہ مار رہا ہے، اس کی ہسٹری بھی یہی ہے، وہ پچھلی والی صحیح رہ گئی نا، اس درندے سے اس نے یا اس کی فیملی نے جان چھڑوا دی۔ آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ مرنے کا، کہ اس کو وہ مار دے گا، اس کے بعد آپ FIR درج کروائیں گے؟ پلیز خدا کے واسطے والدین سے ہاتھ جوڑ کے میری ریکویسٹ ہے، التجا ہے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی بچیوں کو مرنے کے لیے درندوں کے پاس مت چھوڑا کریں۔
یہ کہتے ہیں FIR میں کہ ہنا کو شادی کے بعد مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پولیس نے مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں جو ہے مقدمہ درج کرتے ہوئے شوہر ڈاکٹر فیصل اور گھریلو ملازم ذیشان کو پکڑا ہے، لیکن اہل خانہ نے شبہ ظاہر کیا ہنا کو گلا گھونٹنے سے پہلے کوئی زہریلی چیز بھی دی گئی ہے۔ اس وحشیانہ قتل کو خودکشی یا ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ فہد جاوید ملک کا کہنا ہے ہنا جاوید ایک نیم سرکاری ادارے میں جو ہے ملازمت کرتی تھی، پڑھی لکھی عورت تھی، آپ چیک کریں، جبکہ اس کا شوہر مختلف اوقات میں بے روزگار بھی رہا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ مقتولہ کے بھائی نے کہا کہ جو منظر میں نے دیکھا اسے شاید پوری زندگی میں نہ بھول سکوں، یہ انتہائی خوفناک تھا۔ ہم شدید صدمے، ذہنی تناؤ کا شکار ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہوا۔ فہد جاوید نے بتایا 20 اگست 2026 کو صبح تقریباً جو ہے وہ 6:05 پر جب انہیں اپنے بہنوئی کے گھر سے ایمرجنسی کی اطلاع ملی، وہ تقریباً 7:23 پر جائے وقوع پر پہنچے تو دیکھا ان کی بہن کمرے کے باتھ روم میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ ان کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، منہ پر کپڑا تھا، گلے میں سفید بجلی کی تار بندھی ہوئی تھی جو اوپر شاور کے ساتھ باندھی گئی تھی۔ منہ سے خون جھاگ نکل رہا تھا، جبکہ فرش پر بھی خون موجود تھا۔ فہد جاوید نے بتایا کہ ان کی بہن کو ان کے شوہر نے اپنے ملازم اور والد کے ساتھ مل کر انتہائی بے دردی سے قتل کیا۔ انہیں شبہ ہے کہ مقتولہ کو پہلے زہریلی چیز دے دی گئی تھی، پھر اذیت دے کر قتل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے واردات کے حوالے سے مقتولہ کے سسر نے اطلاع دی، گھر میں چور گھس آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ بڑا برا کچھ ہو رہا ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ چور اگر گھس آئے تھے تو ان کو کیسے چھوڑ دیا؟ چور اس بیچاری عورت کو ہی مارنے کے لیے آئے تھے۔ ہم جی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ ہم چاہتے ہیں ایسے درندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دیکھا جائے تو پیچھے ہسٹری نہیں ہے۔ نور مقدم کا قاتل سر اس کا تن سے جدا کر دیا تھا، 3 عدالتوں نے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت تک نے اس کو جو ہے سزائے موت دے دی ہے، لیکن ابھی امپلیمنٹیشن کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے درندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دعا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے اپیل کر سکتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو بچائیں اور اس معصوم لڑکی کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ جو اس کے ساتھ ہوا ایسے درندے کسی اور کے ساتھ نہ کر سکیں۔ ایک بار ایسے درندوں کو جو ہے وہ یقین کریں کہ سزا مل جائے گی نا، تو یہ درندے کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، کسی کی بچی کی زندگی برباد نہیں کریں گے۔ تم نے نہیں رہنا تم نہ رہو۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، دونوں طرف میرا شکوہ ہے، والدین سے شکوہ ہے کہ آپ ایسے درندوں سے اپنی بچیوں کی شادیاں کیوں کرتے ہیں جو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ پہلے سب کچھ کر چکے ہوں۔ خدا کے واسطے یہ مت سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا تو ہماری بیٹی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ لیں کیا خوفناک انجام کی ہے۔ وہ بیچاری تو اچھی رہ گئی، پہلی بیوی بچا گئی۔ دوسری بات یہ کہ کس طرح کی پرورش کر رہے ہیں والدین آج کل، کیا نیچ پن ہے، کیا گھٹیا پن ہے۔ باپ جو ہے وہ گھٹیا پن میں مل کے جو ہے اپنے بچوں کا ساتھ دے رہے۔ بھائی تم لوگوں کو تکلیف ہے، مردودو، مرو کھپو، اس کو طلاق دے دو، چھوڑ دو۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم کسی کی بیٹی کو مار دو، قتل کر دو؟ ایسے وحشیوں کو نہ صرف عبرتناک، میں کہتی ہوں کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرے۔ کامنٹ کریے گا جی۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد۔